السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 4 جس کا نام ہے خواتین کو بااختیار بنانا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ویمنز امپاورمنٹ۔ چیپٹر ہمارا چوتھا چل رہا ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف، کہ تشدد کیا ہوتا ہے اور خواتین پر جو تشدد کیا جاتا ہے اس کی تعریف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تشدد کس چیز کو کہتے ہیں۔ تشدد کہتے ہیں کہ کسی کو تنگ کرنا، کسی کو ٹارچر کرنا، کسی کو تکلیف دینا یا کسی کا حق کھانا یا اس کو مارنا، پیٹنا، زخم دینا یا اس کو جو ہے کسی حوالے سے باتوں سے پریشان کرنا، ڈرانا دھمکانا، جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ تشدد کہلاتا ہے۔ تشدد ضروری نہیں ہے کہ مارا پیٹا جائے، وہ تشدد جو ہے ذہنی بھی ہو سکتا ہے، وہ جبری جسمانی قوت کا استعمال یا زیادہ کام وغیرہ کرانا بھی تشدد میں ہی آتا ہے۔ تو تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف، کیونکہ تشدد جو ہے وہ مردوں پہ بھی ہو سکتا ہے اور عورتوں پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا جو چیپٹر ہے مطالعہ پاکستان جماعت نہم کے اندر وہ خواتین کے بارے میں ہے۔ خواتین پر تشدد کے بارے میں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ خواتین پر تشدد کیا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے اور خواتین پر تشدد کہاں کہاں پہ ہوتا ہے۔ آیا کہ وہ تشدد جو ہے جو گھروں میں ہوتا ہے، گھروں کے اندر اپنے ہی کرتے ہیں، باپ کرتا ہے، بھائی کرتا ہے، ماں کرتی ہے یا ساس کرتی ہے یا سسر کرتا ہے، خامند کرتا ہے، کوئی بھی جو ہے تشدد کر سکتا ہے گھروں کے اندر۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ تشدد جو ہے گھروں سے باہر کیا جاتا ہے، جہاں پہ عورتیں دفتروں کے اندر کام کرتی ہیں یا جو ہے کسی آنے جانے میں راستے میں جو ہے عورتوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو مسائل عورتوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تشدد کہلاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تشدد جو ہے کہ عورتوں کو جو تنگ کرتے ہیں، جو تکلیف دیتے ہیں، وہ اپنے ہی زیادہ دیتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر دیکھا جائے عورت کو ساس کے حوالے سے، تو جو عورت ہوتی ہے، بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے، اس کو ساس اتنا تنگ کرتی ہے، اس کو جہیز کام لانے پہ باتیں سنواتی ہے، اسے چھوٹی موٹی باتوں پہ کھانا پکانے پہ جو ہے باتیں سنواتی ہے، مطلب کہ اتنا تنگ کرتی ہے ساس۔ تو وہ ساس کون ہوتی ہے؟ وہ اپنی ہی ہوتی ہے، وہ گھر کے اندر ہی ہوتی ہے۔ تو مطلب کہ زیادہ جو تشدد کیا جاتا ہے عورتوں پہ، میرے تجربے کے مطابق یہی ہے کہ گھر کے اندر ہی تشدد کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر مردوں کی بات کی جائے، جتنے بھی لوگ پاگل ہوئے روڈوں پہ پھر رہے ہیں وہ اپنوں کے ہی ڈسے ہوئے ہیں، اپنوں نے ہی ان پہ تشدد کیا، اپنوں نے ہی ان کو تکلیف دی ہے، جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئے اور روڈوں پہ جو ہے بیچارے مارے پھر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے عورتوں پہ جو ہے گھر کے اندر ہی تشدد ہوتا ہے اکثر عورتوں کے اندر۔ باہر کے جو حصے ہیں، وہ دفاتر ہیں یا کوئی کام کرنے کی جگہ ہے یا آنے جانے کے جو راستے ہیں، وہاں پہ جو ہے بہت کم تشدد کیا جاتا ہے عورتوں پہ۔ زیادہ جو تشدد ہے میرے تجربے کے مطابق یہی ہے کہ عورت کے گھر کے اندر یا تو بھائی تشدد کرتا ہے یا باپ تشدد کرتا ہے یا ساس تشدد کرتی ہے، سسر تشدد کرتا ہے، یا مطلب کہ گھر والے ہی ہوتے ہیں یا اس کا اپنا ہی خامند اس پہ کیا کرتا ہے؟ تشدد کرتا ہے، اس کے کو پریشان کرتا ہے، اس کو نفسیاتی طور پہ، دماغی طور پہ اتنی باتیں سنواتا ہے کہ وہ آخرکار پاگلوں کی طرح مارے پھر رہی ہوتی ہے۔ تو اس بات ساری کی ساری سچویشن کو، سارے کے سارے معاملات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشدد۔ اور خاص طور پہ جو ہے یہ تشدد جو ہے خواتین پہ کیا جاتا ہے، کیونکہ خواتین کو جو ہے اس معاشرے کے اندر جو ہے کمزور سمجھا جاتا ہے، حالانکہ عورت جسمانی طاقت کے حوالے سے کمزور ہے اور کسی بھی طریقے سے جو ہے عورت کمزور نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے
کہ عورت جو ہے معاشرے کے ہر شعبے میں، پاکستان کے ہر شعبے کے اندر، دنیا کے ہر شعبے کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، لیکن ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر بھی عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے طاقت کے حوالے سے، جسمانی حوالے سے ذرا کمزور ہے، اور کمزور سمجھ کے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس پہ تشدد کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کی کتاب سے کہ آپ کی کتاب جو ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتاً استعمال ہے جس میں زخم، موت، نفسیاتی تکلیف یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو۔ کہ عالمی ادارہ صحت کے دنیا کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، صحت والا ادارہ، عالمی کہتے ہیں دنیا کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے مطابق جو تشدد ہے وہ جسمانی قوت یا جبر کہتے ہیں ظلم کا وہ ارادتاً استعمال ہے جس میں زخم، جسمانی قوت کے ایک مرد جو ہے عورت کو اپنی طاقت کے بل بوتے پہ عورت کو کمزور سمجھ کے مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، ڈنڈے برساتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، جس میں زخم آتا ہے وہ بھی تشدد کہلاتا ہے۔ موت کے کسی عورت کو مار دیا جاتا ہے کوئی بھی الزام تراشی وغیرہ کر کے، کوئی بھی بہانہ بنا کے، تو وہ بھی کیا ہے؟ تشدد ہے۔ نفسیاتی تکلیف کیا ہے؟ کہ ذہنی طور پہ تکلیف دینا کہ آپ جو ہے جہیز نہیں لائی، آپ جو ہے یہ والا کام جو ہے صحیح سے نہیں کرتی، آپ جو ہے کھانا صحیح نہیں پکاتی، آپ کو جو ہے شعور نہیں ہے، آپ کے والدین نے جو ہے آپ کو کچھ نہیں سکھایا، آپ جو ہے ان پڑھ ہیں، آپ کی جو ہے تعلیم کم ہے، آپ کے پاس جو ہے یہ والی چیز نہیں ہے، آپ کے ہاں جو ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے، بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو مطلب کہ ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے عورت کو گھر کے اندر تکلیف دینے کے حوالے سے۔ جو عورت کو ذہنی تکلیف دی جائے، باتیں سنوا کے جو تکلیف دی جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ نفسیاتی تکلیف کہلاتا ہے، یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو، یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عورت کو جو ہے اس کی وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، جائیداد میں حق نہیں دیا جاتا، اسی طرح جو ہے عورت کو غلامی میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو وہ ساری کی ساری سچویشن، وہ سارے کے سارے حالات کیا کہلاتے ہیں؟ تشدد کہلاتے ہیں۔ آپ کی کتاب سے ریڈ کرتے ہیں کہ تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف، ڈیفینیشن آف وائلنس اینڈ وائلنس اگینسٹ ویمن۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتاً استعمال ہے جس میں زخم، موت، نفسیاتی تکلیف یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو۔ خواتین پر تشدد صنفی تشدد کی ایک قسم ہے۔ صنفی تشدد مطلب کہ ایک انسانی خواتین پر جو تشدد کیا جاتا ہے وہ انسانی تشدد کی ایک قسم ہے جس کی بنا پر عورت کے جسمانی، دماغی اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پر برا اثر پڑتا ہے۔ کہ جب کسی عورت پہ تشدد کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، جب ظلم کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، تو صاف ظاہر ہے جب اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، دماغ کے اندر پریشانی ہے، کیونکہ دماغ ہی پوری جسم کے فنکشنز کو، پورے جسم کے سسٹمز کو کنٹرول کرتا ہے، تو جب دماغ صحیح طور پہ کام نہیں کر رہا ہوگا، دماغ کے اندر ٹینشن ہوگی، ڈپریشن ہوگی، پریشانی ہوگی، تو اس وقت جو ہے جو عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کی صحت پہ بھی کافی گہرا اثر پڑتا ہے۔ وہ بچہ بھی جو ہے ایک پریشان عورت کا جو بچہ ہے وہ بھی صحت مند پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ساری کی ساری چیزیں کنٹرول کون کر رہا ہوتا ہے؟ دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ جب دماغ کے اندر ٹینشن، پریشانی ہوگی تو جسم کا کوئی بھی حصہ صحیح طور پہ کام نہیں کر سکے گا۔ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد وہ عمل ہے جس میں جسمانی، دماغی یا جنسی نقصانات شامل ہیں۔ اقوام متحدہ ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے جو دنیا کی تمام ممالک کو کنٹرول کرتا ہے، تمام مسائل کو کنٹرول کرتا ہے، جس میں وہ اس کے مطابق جو ہے جسمانی تشدد وہ عمل ہے جس میں جسمانی تکلیف دی جائے، دماغی تکلیف دی جائے، باتیں سنا کے، یا جنسی نقصانات شامل ہیں۔ جنسی نقصانات کیسے نقصانات؟ کہ عورت کے ساتھ جو ہے زبردستی زیادتی کی جائے، یا زبردستی جو ہے شادی کی جائے،
یا چھوٹی عمر میں جو ہے عورت کی شادی کر دی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، جنسی نقصانات شامل ہیں۔ اس طرح عورت کو اس کی عوامی یا ذاتی زندگی میں دھمکی آمیز باتوں اور جبر سے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ اس طرح جو ہے عورت کو اس کی عوامی یا ذاتی کہ معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر جو عورت رہ رہی ہے اس کو دھمکیاں وغیرہ دے دے کے، ڈرا دھمکا کے آپ کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، آپ کو طلاق دے دی جائے گی، گھر سے نکال دیا جائے گا، فلاں چیز کر دی جائے گی، آپ کو مارا جائے گا، آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ یہ والا سلوک کر دیں گے، جس طرح تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، بہت سارے مظالم کیے جاتے ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، عورت کو اتنا تکلیف دی جاتی ہے کہ اس کو جو ہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا جاتا ہے اور جبر سے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹی موٹی بات پہ جو ہے اکثر جو ہے ایک عورت کو جو ہے اس کے والدین مطلب کہ میکے کے گھر جانے سے منع کر دیا جاتا ہے کہ چھوٹی موٹی بات پہ قصور کس کا ہوتا ہے اور سزا کس کو دی جاتی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ تشدد خاندان یا گھر میں ناممکن ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت پہ جو ہے گھر میں یا خاندان میں جو ہے تشدد نہیں ہوتا، ناممکن سی بات ہے، حالانکہ وہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سب سے زیادہ تشدد جو ہے خاندان کے لوگ کرتے ہیں اور گھر والے ہی کرتے ہیں، گھر کے اندر ہی کیا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر 3 میں سے 1 یا قریباً 35% خواتین وہ ہیں جن پر ان کے خاندان کے ہی کسی فرد یا کسی جاننے والے نے تشدد کیا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بہر والا انسان جو ہے عورت پہ تشدد نہیں کرتا، کوئی بہر والا بندہ جو ہے عورت کو تکلیف نہیں دیتا، ہمیشہ تکلیف وہ دیتا ہے جو اس کے گھر کے اندر موجود ہے، ہمیشہ تکلیف وہ دیتے ہیں جو اس کے رشتہ دار ہیں، ہمیشہ تکلیف وہ دیتے ہیں جو اس کے خاندان میں شامل ہیں۔ کوئی بہر سے عورت پہ تشدد نہیں کرتا، عورت کو تکلیف نہیں دیتا، ہمیشہ اپنی ہی تکلیف دیتے ہیں۔ بہت کم چانسز ہیں، بہت کم ہی تعداد میں جو ہے عورت کو جو ہے بہر کے لوگ تنگ کرتے ہیں، بہر کے لوگ جو ہے تشدد کرتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ عورت پہ جو ظلم، تشدد، جو تکلیف دی جاتی ہے وہ اپنے خاندان، رشتہ داروں اور گھر میں ہی دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر 3 عورتیں ہیں ان میں سے ہر 3 میں سے 1، اگر دیکھا جائے کہ 3 عورتیں ہیں ان میں سے جو 1 عورت ہوگی تو اس پہ جو ہے جو تشدد کرنے والے لوگ ہوں گے اس کے اپنے ہی ہوں گے، اس کے اپنے خاندان کے ہوں گے، اپنے گھر کے ہوں گے، اپنے رشتہ دار ہی ہوں گے۔ کہ اگر 100 عورتیں ہوں تو ان میں سے جو 35 عورتیں ہوں گی تو ان پہ جو 35 عورتیں جو ہوں گی ان پہ تشدد جو کیا جا رہا ہوگا، جو تشدد ہو رہا ہوگا اس پہ جو ہے اپنے گھر والے ہی تشدد کر رہے ہوں گے، خاندان والے ہی تشدد کر رہے ہوں گے، رشتہ دار ہی تشدد کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ڈسے ہوئے لوگ ہیں، جتنے بھی پریشان حالت میں ٹینشن کے مریض بن چکے ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، یا یہ کہا جائے کہ روڈوں پہ پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، تو وہ اپنے ہی گھر سے ڈسے ہوئے ہیں، اپنے ہی گھر والوں نے انہیں تکالیف دی، اپنے ہی گھر والوں نے ان کو تنگ کیا، تشدد کیا، جس کی وجہ سے وہ بیچارے اپنا ذہنی توازن جو ہے کھو بیٹھے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آئینی دفعات کے حوالے سے تشدد کے معاشرے پر اثرات۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔